السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسی شہزادی کا تذکرہ کریں گے جسے قدرت نے دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا، لیکن اس شہزادی نے فرعون و شداد کی روش اختیار کر لی اور دنیا کا ہر وہ برا کام انجام دیا جو وہ کر سکتی تھی۔ یہ ازبکستان کے مرحوم صدر اسلام کریموف کی سب سے بڑی بیٹی گلنارا کریمووا کا تذکرہ ہے۔ فیشن اور اسٹائل کی دنیا پر جس کا راج تھا، وہ ایک پاپ گلوکارہ کے طور پر بھی اپنی پہچان بنا چکی تھی۔ ازبکستان کے متعدد ٹیلی ویژن چینلز اور ریڈیو اسٹیشنز اسی کے تھے۔ ملک اور بیرون ملک میں اسے ایک کامیاب بزنس وومن کی حیثیت سے پہچانا جاتا تھا۔ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری سے وہ ازبکستان کی امیر ترین خواتین میں شمار ہونے لگی تھی۔ اس کے والد اسلام کریموف، جو ازبکستان کے سب سے با اختیار آدمی تھے، ان پر الزام تھا کہ وہ اپنے اقتدار کو تول دینے کے لیے دھاندلی اور جبر کا سہارا لیتے رہے ہیں۔ ان پر ملک میں لوگوں کی آزادی سلب کرنے اور حقوق کی پامالی کے الزامات لگتے رہے ہیں، جبکہ اسلام کریموف نے اپنے دور میں میڈیا پر پابندیاں عائد رکھیں۔ دوسری طرف صدر کی بیٹی ہونے کے ناطے گلنارا کو ملک میں احتساب کا کوئی ڈر نہ تھا۔ گلنارا کے ظلم و ستم کا شکار ہونے والوں کی فہرست طویل ہے اور ابھی بہت سے حقائق منظر عام پر نہیں آ سکے ہیں۔ ازبک بزنس کمیونٹی کا کہنا ہے کہ گلنارا نے کئی سرمایہ داروں سے ان کی جمع پونجی چھین لی اور انہیں ازبکستان چھوڑنے پر مجبور کیا۔ اس کے لیے وہ اپنے ملک کے سیکیورٹی اداروں کا استعمال کرتی، جو مکمل طور پر اس کے اختیار میں تھے۔ سیکیورٹی حکام ازبکستان کے بڑے کاروباری افراد کو ایسے بزنس گروپس میں شمولیت پر مجبور کرتے تھے جن کی مالک دراصل گلنارا ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مختلف ملٹی نیشنل کمپنیوں کو بھی مجبور کرتی کہ یا تو وہ اسے کاروبار میں اپنا حصے دار بنائیں یا پھر ازبکستان چھوڑ دیں۔ کاروباری شخصیات کو انکار کی صورت میں مختلف قسم کی بدعنوانیوں اور ٹیکسز کی عدم ادائیگی کے الزامات کے تحت جھوٹی تحقیقات اور سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس کے علاوہ ان کے اثاثے منجمد کر دیے جاتے اور اوچھے ہتھ کنڈوں کے ذریعے انہیں جائیداد اونے پونے داموں فروخت کرنے پر مجبور کیا جاتا، جبکہ گلنارا کا تعلق نیدرلینڈ، سویڈن، ناروے، فرانس، رشیا اور امریکہ میں منی لانڈرنگ میں ملوث کمپنیوں سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ برطانوی سفیر کریگ مری کے مطابق گلنارا نے ازبکستان میں لوٹ مار مچا رکھی تھی۔ وہ زیورات اور نوادرات کی شوقین تھی اور انہیں حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ خالص سونا اور قیمتی جواہرات اس کے گھر کے پچھلے حصے میں موجود باغ میں دفن ہیں۔ وہ اپنے کاروباری حریفوں کے قتل میں بھی ملوث ہے، جبکہ کریگ مری کے مطابق گلنارا پر سب سے گھناؤنا الزام ایک ایسے گروہ کی سرپرستی کا ہے جو مقامی لڑکیوں کو ملازمت کا جھانسا دے کر دبئی لے جاتا اور وہاں انہیں جسم فروشی پر مجبور کرتا تھا۔ اس کے علاوہ مختلف کمپنیوں کو بچوں سے جبری مشقت لینے پر تحفظ فراہم کرنے کے عوض مالی فوائد سمیٹنے کا الزام بھی اس معصوم سی دکھنے والی شہزادی پر ہے۔ گلنارا کے حقائق منظر عام پر لانے کے نتیجے میں کریگ مری کو بھی انتہائی بے عزتی کے ساتھ عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ گلنارا کے قریبی دوست اور ساتھی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ تمام حدیں پار کر گئی تھی اور دوسروں کی بربادی کا باعث بن رہی تھی، جبکہ ایک ازبک صحافی شاہدہ کے مطابق گلنارا بے لگام ہو چکی تھی اور اپنے باپ کے اقتدار کی جڑیں کاٹنے جا رہی تھی۔ 2012 میں گلنارا کے بارے میں مشہور زمانہ ویب سائٹ وکی لیکس نے بھی کئی شرمناک انکشافات کیے تھے، لیکن اس وقت یہ ازبکستان کی انتہائی با اثر خاتون تھی، لہٰذا کوئی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ 1991 میں گلنارا کی شادی امریکی بزنس مین منصور مقصودی سے ہوئی۔ منصور مقصودی کا آبائی وطن افغانستان ہے۔ ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی پیدائش کے بعد سن 2001 میں اختلافات کے باعث ان کے درمیان علیحدگی ہو گئی اور وہ 10 سال امریکہ میں گزارنے کے بعد اپنے وطن لوٹ آئی۔ ازبکستان واپس آ کر اس نے ملکی سیکیورٹی اداروں کے ذریعے
ازبکستان میں اپنے سابق شوہر کے تمام کاروبار تباہ کرنے کے ساتھ اس کے رشتہ داروں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس خاندان کے لیے خطرات بڑھتے چلے گئے، حتیٰ کہ یہ تمام خاندان ازبکستان چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ 2001 میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد گلنارہ کئی اہم سرکاری اور سفارتی عہدوں پر بھی فائز رہی۔ اس دوران اس کی غیر مقبولیت میں اضافہ ہوتا رہا۔ ازبک عوام اسے ایک مفاد پرست اور لالچی عورت سمجھتی تھی۔ صرف چند ماہ پہلے تک یہ کہا جاتا تھا کہ گلنارہ سیاسی میدان میں اپنے والد کی جگہ لے گی اور ازبکستان کی اگلی صدر وہی ہوگی، لیکن یہ سارے دعوے اور گلنارہ کا غرور و تکبر جلد ہی دم توڑ گیا اور اس سے سب طاقت اور اختیارات چھن گئے۔ 41 سالہ گلنارہ کو اس کی 15 سالہ بیٹی اور اس کے بوائے فرینڈ رستم میڈومروف کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کی گرفتاری کے احکامات خود گلنارہ کے والد اور ازبک صدر اسلام کریموف نے دیے تھے۔ ازبک صدر کو ایسے تحریری ثبوت دیے گئے جن کے بعد ان کا گلنارہ پر اعتبار کرنا ممکن نہیں رہا۔ اسلام کریموف کے بعض غیر ملکی دوستوں کا کہنا ہے کہ گلنارہ ان کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ وہ اس کی سرگرمیوں سے خائف تھے لیکن اسے روکنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ گرفتاری کے چند دن بعد گلنارہ کا ایک خط منظر عام پر آیا۔ اس خط میں اس نے اپنے خاندان کے افراد اور والد کے قریبی ساتھیوں پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں نے اسے ایک گھر میں قید کر دیا ہے اور اس پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ اپنے والد سے متعلق گلنارہ کا کہنا تھا کہ اس کے والد بھی پاگل ہو چکے ہیں، ورنہ کوئی بھی اپنی اولاد اور اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتا۔ گلنارہ نے اس خط میں خود کو مظلوم اور معتوب ظاہر کیا تھا، لیکن اس کے مخالفین اسے قدرت کا انتقام بتا رہے ہیں۔ اس کے والد اور ازبکستان کے سابق صدر 2 دسمبر 2016 میں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جبکہ گلنارہ ابھی تک کسی نامعلوم جگہ پر قید ہے۔ چند ماہ قبل اس کی موت کی افواہیں بھی گردش کر رہی تھیں، لیکن اس کے وکیل کے مطابق وہ زندہ اور زیر حراست ہے اور اسے کئی سنگین مقدمات کا سامنا ہے۔ اس شہزادی کی کہانی کسی افسانوی دور سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ حالیہ دنوں کی ہی داستان ہے، جو ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ انسان دنیا کی تمام نعمتیں اور آسائشیں صرف ایک لمحے میں گنوا سکتا ہے۔ ان پر غرور و تکبر کرنا ذرا بھی عقل مندی نہیں۔ ارے فرینڈس، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔